آپ کے غزوات کے بارے میں جامع کتاب کا نام بتائے. غزوات واقدی کی مشہور ہے، ابن سعد کی مشہور ہے، ابو معشر کی مشہور ہے، ابن عبد البر کی مشہور ہے، زرقانی کی مشہور ہے. علماء میں قدر و قیمت کی نگاہ سے امام بخاری کے مغازی دیکھے جاتے ہیں. اسلامی کتابوں میں جہاں ختم ہو جائے وہاں ہنسا 12 لکھا ہوتا ہے. یہ منہائے تمامیہ کہلاتا ہے، یعنی وتمت بالخیر، اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے مکمل فرمایا. یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ اسنا اشارہ امام کا اشارہ، یہ ایسے خدا واسطے بیر کی نشانی ہے. چونکہ میں حافظ نہیں ہوں اس لیے جو آیت آپ نے کافر کو کتے اور خنزیر سے بدتر ہونے کی بتائی تھی اس کی صورت بتائے، صورت انفال میں موجود ہے. تم حافظ نہیں ہو تو دنیا سے حافظ ختم ہو گئے کیا؟ مجھے پرچی لکھنے کے بجائے کسی حافظ کو نہیں کہہ سکتے. حافظ بھی نہیں ہو، کم عقل بہت زیادہ ہو. ایک شخص نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو پہلے سے 3 بیٹیوں کی ماں تھی. بعد میں اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سوتیلی بیٹی سے نکاح کیا. نہیں، جس خاتون سے نکاح ہو جائے اس کی اولاد سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ناجائز. میں نماز پڑھا رہا تھا کہ برابر میں کھڑا ایک شخص میری جیب سے روپے نکال رہا تھا. لوگوں نے اس کو صف سے باہر کھینچا اور مارا پیٹا. معلوم یہ کرنا ہے کہ کتنی رقم ہو، کتنی مالیت کی چیز چوری ہو تو نماز کی نیت توڑنے چاہیے. 10 روپے یا اس کے آس پاس کی رقم کوئی اٹھا رہا ہو تو آپ اسے روک سکتے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد فإن مت فهم الخالدون. دلیل ہے کہ خضر زندہ نہیں ہے. نہیں، یہ دلیل نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس آیت کے نزول کے وقت زندہ تھے اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے بشر زندہ ہے. یوں کہو کہ خضر پر بھی وفات آئے گی، یہ ٹھیک ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آئے گی اور ملائک کو ایک لمحے کے لیے تغیر ہوگا. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد سے مراد یہ کہ آپ سے پہلے تمام بشر ختم ہو چکے ہیں. مسلمانوں کا مصمم عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ اسی دنیاوی حیات ناسوتی کے مطابق روح جسد دونوں کے ساتھ عالم بیداری میں آسمان پہ اٹھایا گیا ہے. امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب نے التصریح میں اور عقیدۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عیسیٰ کی حیات کا قائل نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو جیسے حضرت عیسیٰ کی حیات مستثنیٰ ہے اس طرح خضر کی حیات بھی اخبار آحاد کے ساتھ مستثنیٰ ہے. اگرچہ حیات خضر میں وہ اتفاق نہیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اکثریت کی رائے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر زیادہ تر بال کیسے رکھے؟ آپ کے لم بھی رہے بالکل چھوٹے، جم بھی رہے کانوں کے لو تک، اور وفر بھی رہے گردن تک. خشک ناپاک کپڑوں کے ساتھ اگر پاک کپڑے ٹنگے ہوئے ہو اور ایک دوسرے سے چھو بھی جائے، نور النظام میں لکھا ہے اس سے نجاست نہیں پیدا ہوگی، پاک کپڑا پاک رہے گا. الا یہ کہ پاک کپڑے پر ناپاک کپڑے کا رنگ چڑھ جائے، تہ چڑھ جائے، تو اب اشارہ ہے کہ نجاست اثر کر گئی. میرا پرنٹنگ پریس کا کاروبار ہے، میرے پاس تصاویر والے کام آتے ہیں. ایسی پرنٹنگ چیز جن پر تصاویر ہو وہ کرنا جائز ہے. بینک کا کام بھی پرنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں. بخاری شریف کتاب التصاویر میں ہے، عبداللہ ابن عباس نے جب یہ حدیث بیان کی، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میرا تو دندہ یہی ہے، ہذہ صنعتی، اور بڑا خفا ہوا. وکان یربو، اور وہ سوجنے لگا غصے سے. تو ابن عباس نے کہا ویحک، تو غرق ہو جا. اب فإن ابیت، اگر تو نہیں کر سکتا ہے، ففی ہؤلاء الاحجار والاشجار، عمارات کی بناؤ، پلوں کی بناؤ، دریاؤں کی بناؤ، ما لا روح فیہ، جس میں روح نہ ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ روح کی تصویر حرام اور ناجائز ہے. الا ان تکون لہا حاجۃ ماسہ، جیسے سکھ کرائے الوقت، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، یہ ضروریات زمانہ ہیں، اس پر مجرم اتھارٹی ہے، مرتکب نہیں ہے. اپنے اختیار اور رضائے خواہش سے
تصویر بنانا یا منع نہ کرنا خلاصہ میں ہے 10 آدمی اس عذاب میں شریک ہوں گے۔ خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ خطبہ تو سنت ہے، جمعہ کا خطبہ تو شرط صلاۃ ہے، عیدین کا بھی تقریباً اس حکم میں، نکاح کا سنت ہے، ہر تقریر اور وعظ سے پہلے شہادتین پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے سنت طریقہ کہ خطبہ بزبان عربی ہو۔ اس میں اختلاف فقہا کا ہوا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ غیر عربی کا خطبہ نہ دیا جائے، سنت ادا نہیں ہوگی۔ جب دارالعلوم دیوبند کے فیوز اور برکات عام نہیں تھی تو لوگ خطبے پڑھتے تھے، پشتو والے پشتو میں پڑھتے، دچا قبر کے لڑم دچا بمار دی اور دیارانو کڑے گور توار پوار دی جب بھی بارک اللہ لنا لکم آیت پڑھ کے پھر کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ یا نبی لاڑے نہ دنیا جاڑی آران در پسے ازمکہ نڑی گے جو رالوی کی پاس اسمان در پسے، پھر کہتے تھے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ یہ خود یہ تو دارالعلوم دیوبند کی برکات ہے کہ آج روئے زمین خیر و برکت سے بھر گئی، مجال نہیں ہے کہ کوئی بدعتی بھی کسی غیر عربی میں خطبہ دے۔ جدی واخ کری تیری دی اور عربی ناری سیخی دم خطبہ۔ مودودی صاحب کو یہ چاہنے والے کہتے ہیں کہ جب انہیں پھانسی دی جا رہی تھی تو سعودی حکومت نے ان کی سزا ختم کروائی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ کو اپنے بڑے عالم کی قدر نہیں ہے تو ہمیں دے دے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مولانا مودودی کے اس وقت حکومت سعودیہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور بڑی دنیا سے ان کے گہرے روابط تھے۔ ہمیں مولانا مودودی کی شہرت یا عالمی قدر و منزلت کا انکار نہیں ہے۔ مولانا کی دینی تعبیرات کمزور ہے اور اہل حق جن پر ہمیں اعتماد ہے انہوں نے ان عبارات کو خلاف اسلام قرار دے دیا ہے۔ سعودی عرب نے تو بھٹو کے لیے بہت زیادہ کوشش کی تھی، سعودی عرب کی ہر کوشش قابل ستائش نہیں ہے۔ کل پیپل پارٹی والے کہیں گے کہ بھٹو مودودی صاحب سے بھی زیادہ باوقار ہے، کیونکہ اس کے لیے تو کئی قسم کا جرمانہ سعودیہ نے پیش کیا تھا کہ یہ لے لے مگر اس کو چھوڑ دیں۔ حکومتوں کی اپنی پالیسی علیحدہ ہوتی ہے۔ خواب میں دیکھا کہ مرنے والا ہم کو 2 رومال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کرو، تعبیر یا تدبیر بدلا دے۔ خواب میں مردے کا دینا مبارک ہے، لینا مناسب نہیں ہے۔ رومال عزت اور شرف ہے، اللہ تعالیٰ اس زندے کو غیب سے عزت و شرف نصیب فرما دے گا۔ سورہ ملک کی تلاوت کر لے تو تدبیر بھی بتا دی کہ یہ خواب کی اعلیٰ تعبیر نصیب ہو جائے گی جب آپ سورہ ملک پڑھا کریں۔ تفسیر جواہر القرآن میرے پاس ہے، کیا میں اس کو پڑھ سکتا ہوں؟ جو کہ پنجپیریوں کا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر جواہر القرآن پنجپیریوں کی نہیں ہے، اہل حق کی تفسیر ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے خريج، امام الازہر مولانا انور شاہ کے معناس شاگرد، اور حق یہ ہے کہ پاکستان میں دیوبندیت کا لہر اور لہ انہوں نے قائم کیا ہے۔ فجزاهم اللہ عنا وعن هذا المسلک احسن الجزاء۔ بعض مقامات سے علماء نے ان کی زندگی میں اختلاف کیا تھا، یہ علم کا حق ہے، اور حضرت شیخ القرآن نے خود بطیب خاطر بڑی خوش دلی سے کئی مقامات میں اصلاح کا ارشاد فرمایا تھا، اور وہ اصلاحات تقریباً کر دی گئی ہے۔ اس وقت توحید و سنت کی نصرت و حمایت کے لیے، شرک اور بدعت پر صحیح معنوں میں چوٹ کرنے کے لیے موجودہ تفاسیر میں سطح الارض پر جواہر القرآن کی نظیر و مثال نہیں۔ وَإِذَمَرْ شَمْدَتَا دا پارا اور تمر شدہ چادہ پارا۔ حضرت شیخ نے عمر پر دیوبندیوں کا کام کیا ہے اور وہ ان کو اور نام دے رہے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ بھی واضح رہے کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان عمر پر مولانا محمد طاہر پنجپیری سے ناراض رہے، اچھی طرح یاد رکھے۔ ہم نے تو جب ہوش سنبھالا ہے تو دیوبندیت کا گن گرج شیخ القرآن سے سیکھا ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ ہم نظم کو گانے کی طرز پر پڑھنا صحیح ہے نا، یہ بدعتیوں کے طریقے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی تھوڑے سے ڈھیلے ہو چکے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں۔ مفسرہ، محققہ، مدبرہ، فرحت ہاشمی، تمہیں شرم بھی نہیں آتی لکھتے ہوئے؟ رکشی وینزی چیزیں غشے وینزی۔ عورت ہے، اگر کوئی اچھی باتیں کہی تو اچھی بات ہے،
لیکن مرد دنیا میں ختم ہو گئے کہ آپ عورتوں کے در سنتے ہیں. عورتیں سنیں, اللہ انہیں ہدایت دے. باقی ملک کے اطراف کے کئی علماء نے اس خاتون کے درسیات کو خلاف اسلام کہا ہے. قدوری کا ایک معتبر شرح بتا دیں, ایک 3-4 بتا دیں گے. پہلی شرح قدوری کی ابن امیر الحاج مالکی نے لکھی ہے مضمرات. کائنات قدوری میں پہلی شرح ہے, یہ مصنف کے صرف 60 سال بعد ہے. دوسری شرح میدانی کی اللباب ہے. تیسری الجوہر النیرہ ہے جو سب سے عمدہ شروح میں سمجھی جاتی ہے. 11ویں کیا ہے؟ یہ بدعتی پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر کی طرف ایک ڈکوسل منسوب کرتے ہیں اور پھر اس بہانے کھانے وانے کھاتے ہیں. یہ پیٹ پرستوں کے دندے ہیں. میری بہن کا رشتہ غیروں میں ہو رہا ہے. لڑکا بہت ہنرمند, محنتی, خوش اخلاق ہے, مگر اس کے بڑے بھائیوں کے ہاں سب کی اولاد اپاہج ہے. مجھے ڈر یہ کہ میری بہن کی بھی پہلی اولاد اپاہج نہ ہو, مگر اس کے سب بھائیوں کی شادی اپنوں میں ہوئی, اس لیے یہ لڑکا غیروں میں انشاءاللہ خیر ہوگی. حدیث شریف میں ہے جب کسی کا دین تمہیں پسند ہو تو اس کا رشتہ قبول کر لو, اعتراض مت کرو اس پر, ورنہ روئے زمین میں بڑا فساد مچ جائے. پچھلے ہفتے ہماری مسجد میں ایک جہادی مقرر تشریف لائے اور انہوں نے خوب بھی جہاد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا. تقریر کے دوران ان کے جہادی دوستوں نے نعرہ تکبیر دیگر جہادی نعرے لگوائے جس سے جہاد کی تڑپ دل میں پیدا ہوئی. مسئلہ یہ کہ مسجد کے اندر نعروں کا استعمال صحیح ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جہاد قرآن کی تعلیمات میں ایک زرین تعلیم ہے. جب تک کائنات کے اندر آسمان و زمین میں قرآن و سنت رہیں گے جہاد رہے گا. آپ نے فرمایا جب سے میں آیا ہوں جہاد جاری ہو چکا ہے. اگر روئے زمین باطل سے بھر جائے تب بھی جہاد کرنا ہوگا, اور اگر حق اور عدل سے بھر جائے تب بھی جہاد ہوگا. مجاہدین کے لیے بہت کچھ جائز ہوتا ہے اگر لوگوں کو جذبہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پیغمبر کی سچائی اور حقانیت کا نعرہ لگائے حدود مسجد میں اندازے سے, تو انشاءاللہ ذکر کا ثواب ملے گا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. البتہ اس کو عام معمول و جلسگا کی طرح نہ بنایا جائے. ایک شخص کار خریدنا چاہتا ہے, اس کی شرط یہ طے ہوتی ہے کہ مثلا نقد پر 1 لاکھ اور قسطوں پر 1.5 لاکھ. ایک بات یاد رکھو کہ نقد اور ادھار کا فرق فقہ میں مسلم ہے. نقد اور ادھار کے ریٹ میں فرق فقہاء نے تسلیم کیا ہے. ہدایہ ثالث کتاب البیوع. میرے ایک دوست کے پاس نصاب کے مطابق 3 سالوں سونا موجود ہے, لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی. اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا وہ 30 سال کی بھی زکوٰۃ باقی ہے, تو پائی پونے کا حساب کر کے دینا فرض ہے, ورنہ مغفرت نہیں ہوگی. کیا حدیث کی اجازت میں برکت ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جن اکابر محدثین صلحائے امت سے عقیدت ہو ان کی اجازت سے مستجیز کو جس کو اجازت دی جاتی ہے خیر و برکت شامل حال ہو جاتی ہے. صوفیہ کرام کے سلاسل بھی متواتر ہے, کوئی شک نہیں اس میں. کٹے ہوئے بال اور ناخنوں کے پھینکنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نجاست میں قصدن نہ ڈالیں اور جہاں پیر پڑتے ہیں وہاں نہ ڈالیں, پاک جگہ میں سائڈ پہ ڈالیں. کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا تعلق کن باتوں پر ہے؟ مسلم اصول ہے صحت و ضعف کے. القانون للموضوعات, القانون للتصحیح, القانون للتضعیف ابن حبان کی کتابیں ہیں, اور طاہر پٹنی نے ایک کتاب لکھی ہے قانون الموضوعات. موٹی موٹی باتیں یہ ہوتی ہے کہ جن رجال کو ضعیف یا شاذ یا کاذب کہا گیا ہے ان کی روایت کردہ روایت معتبر نہیں ہوگی. کوئی روایت جو قرآن یا سنت سے معارض ہو اور معارضہ محدثین مان لے ضعیف ہونے کی دلیل ہے. کسی روایت کا ایک ایسا حصہ جو نبی کی شان یا اللہ کے الوہیت کے مقام کے منافی ہو, ایسی روایات قابل قدر نہیں ہوتی. عموماً بزرگوں نے موضوع, سقیم, ضعیف علیحدہ درج فرمائی ہے. اس وقت آپ اپنی طرف سے اصول نہ بنائیں, جو بنے ہوئے اصول ہے وہی ٹھیک ہے. سنا ہے کہ جس گھر میں بیری کا درخت ہو اس کو کاٹ دیا جائے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے. مجھے بھی اس طرح ایک تردد ہے, کیونکہ صحیح حدیث نظر سے گزری ہے لا تقطعوا السدر, بیری کا درخت نہیں کاٹو. اور ایک روایت میں ہے من قطع السدر قطعہ اللہ, جو بیری کا درخت کاٹے اللہ اس کو کاٹ دے گا. اتفاق سے ہمارے گاؤں میں اسکول سے لے کے ہمارے گھر تک بیری کے باغات تھے. وہ ایک خاندان تھا,
انہوں نے سب کٹوا دیے، وہ مکانات پڑے ہوئے، افراد کوئی نہیں، سب ختم ہو گئے۔ تو جہاں تک ہو سکے کوئی عذر نہ ہو تو نہ کاٹے، عذر کے بعد تو اجازت ہو جائے گی، فقہاء و مفتی تو کہیں گے کہ کاٹ سکتے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ ایک مبارک درخت ہے، ایک صحابی درخت بیر کا کاٹ رہا تھا، آپ نے کہا لما انہا تذل و تثمر، یہ تو چھاؤ بھی اچھا دے رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، کیوں کاٹ رہے ہیں؟ علماء لکھتے انبیاء بھی نفع بخش ہوتے ہیں، تو نفع بخش چیز کے کاٹنے سے ان کو صدمہ ہوتا ہے۔ تاہم فتویٰ یہی ہے جواز کاٹنے کا، ہاں جہاں تک بچ سکتے آپ نہ کاٹیں، کسی اور سے کٹوائیں، کٹتے وقت وہاں نہ روکے آپ۔ سنا ہے؟ اچھا جی، نماز میں تحیات پڑھتے وقت السلام علیکم نہیں پڑھنا درست ہے؟ جی بالکل، یا ایوہا کے ہاں کے علی النبی پڑھنا درست ہے۔ بدعتی کہتے ہیں کہ تم کیوں نماز میں ایوہا النبی پڑھتے ہو؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے، اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ بدعتی تمہیں کہتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں ڈوب بننے کا مقام ہے۔ تم کہو کہ تم کون سا پڑھتے ہو؟ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد السلام علیکم ایوہا النبی پڑھتے ہو؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے بدل تو دیا نا، نام اس کا لے رہے ہیں، کام اپنا چلا رہا ہے۔ اور پھر وہ سلام جو پڑھا جاتا ہے بیٹھ کر ہے یا کھڑے ہو کر؟ یہ تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بدعتی کے سر میں سینگ ہوتا ہے کیا؟ پھر وہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، یہ اونچا پڑھتے ہیں، وہ اپنا پڑھا جاتا ہے، یہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ تو بدعتی ہر حال میں 100% بدعتی ہے، وہ اس سے نہیں بچ سکتا۔ انہی الفاظ سے ان کا بدعت ہونا واضح ہے، مگر تجھ میں عقل و غیرت ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ کیا نام تھا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے نام ان کے سوانح میں لکھا ہے۔ کسی بزرگ کے متعلق یہ کہنا کہ ان کی ماں کا نام ہے، یہ اصیل لوگوں کی علامت نہیں، یہ کم اصلوں کی علامت ہے۔ آپ اپنی ماں کا نام اس مجلس میں اعلان کریں، کیا ہے؟ اور پھر مرد تو مردوں کے نام پوچھنے ہیں، عورت اگر عورت کا نام پوچھے تو اس کی مجبوری ہوگی۔ آپ کو مرد ہو کر کیا مجبوری پیش آئی ہے؟ کیا آپ عورتوں کے در پہ ہے؟ امامے کی شریعت کیا ہے؟ بہتر ہے کہ 5 یا 7 ذراع ہو، زیادہ سے زیادہ 27 ذراع تک ہو سکتی ہے قاضی خان میں۔ کیا یہ درست ہے کہ ماں کی ملکیت میں جو جائیداد وغیرہ ہے اس کی وراثت نہیں بلکہ ماں کو اختیار ہے؟ نہیں، وراثت ہے، ماں باپ دونوں کے اولاد وارث ہیں۔ ہماری نانی نے ترکے میں جو مکان چھوڑا اس میں بیٹیوں کا کوئی حق نہ رکھا، وجہ یہ بتائی کہ وراثت باپ کی جائیداد میں ہوتی نہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں، ماں باپ دونوں سے اولاد وارث ہیں۔ پوچھنا یہ کہ میرا ایک ہوٹل ہے، اس کا نام الرحمان بریانی سینٹر ہے، یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ الرحمان تو ٹھیک ہے لیکن بشرطے کی بریانی بھی کام کی ہو، ایسا نہ ہو کہ گلا سڑا گوشت ہو، کیڑے والے چاول ہو اور پھر بھی الرحمان سینٹر۔ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا استعمال مسلمانوں کا رواج ہے، درست اور صحیح ہے۔ انہوں نے بہت ساری آیات لکھی ہے، آپ پڑھیے، ان کی اجازت ہے، قرآن مجید کی اجازت، کسی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمانوں کو اجازت ہے۔ چھوٹی بہن ہاجر، ہاجرہ نام غلط ہے، ہاجر لفظ بفتح الجیم اور بدون التاء، یہ اسم ام اسماعیل۔ دماغ کا آپریشن ہونا ہے، اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے۔ اسلام کے بعد صلی اللہ علیہ کے بعد کہ ہفتے کو صبح میرے بڑے بھائی کا آپریشن ہے، اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ عرض یہ کہ ہفتے کو صبح میرے بڑے بھائی کا دل کا آپریشن ہے، اللہ صحت و زندگی نصیب فرمائے۔ بندے کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن بزرگوں کے انتقال ہو چکے ہیں، اموات ہو چکی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسندگان کو صبر و اجر دے۔ جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ ہمارے محترم دوست عبدالخالق صاحب کی اہلیہ ڈاکٹر طلعت بہت علیلہ ہے، بیمار ہے، دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، آنے والی تدابیر تیر بہدف بنائے اور ان کو تمام خطرات صحت سے محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی ایسے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ملک میں، بیرون ملک، اللہ سب کو زندگی اور صحت و شفا نصیب فرمائے۔
جن کے آپریشن ہونے والے ہیں اللہ ان کے آپریشن کامیاب فرمائے، ان کی زندگی اور صحت کا سبب بنائے، جنہوں نے جس مشکل کا ذکر کیا اللہ اپنے خزائن سے ان کی مدد فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، دین و دنیا کی پریشانیاں دور فرمائے، کونین کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔